دربار میں یزید سے امام سید سجاد کی گفتگو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دربار یزید میں لے گئے تو ہم 12 مرد تھے جو رسیوں میں بندھے ہوئے اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم تخت یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے یزید سے کہا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم بتاؤ، اگر رسول اللہ اس حالت میں ہمیں دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہوگی اور تو کیا جواب دے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کے سر پر دروں سے جڑا ہوا تاج تھا۔ اس کے ارد گرد قریش کے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے جو سب اس کے رشتہ دار یعنی بنو امیہ میں سے تھے، اور وہ تخت پر بڑے غرور و سرور سے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس ملعون نے سنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا تعجب سے پوچھا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے، تم کون ہو؟ امام نے رو کر کہا، اے یزید، میرا ایک بھائی علی اور بھی تھا اور اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یزید نے کہا، تیرے باپ پر تعجب ہے، تمام بیٹوں کا نام علی رکھا؟ امام نے فرمایا، میرے باپ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، لہٰذا بیٹوں کے نام علی رکھے۔ یزید بولا، تمہارے باپ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا لیکن الحمدللہ یہ خلافت اس کو نصیب نہ ہوئی، اور خدا نے مجھے ان پر فتح اور کامیابی دی۔ ان کا سر جدا کیا گیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی کر لیا گیا اور تمام شہروں میں ذلیل کر کے پھرایا گیا، اور ہر ایک نے دیکھا کہ تمہارا کوئی مددگار نہ تھا۔ امام نے فرمایا، دنیا میں کون ہے جو میرے بابا سے زیادہ خلافت کا اہل ہو، کیونکہ وہ تمہارے پیغمبر کے فرزند تھے۔ یزید بولا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اس کو قتل کیا اور اس کی شر سے مجھے بچا لیا۔ امام نے فرمایا، تیرے گماشتوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ یزید نے کہا، خدا نے قتل کیا ہے۔ امام بولے، خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے میرے بابا کو قتل کیا۔ کیا میں استغفر اللہ خدا پر لعنت کر رہا ہوں؟ یزید نے کہا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، قطع رحم کیا۔ وہ سلطنت کے معاملہ میں میرے حق کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے تنازع کیا، پھر خدا نے اس سے انتقام لیا۔ امام نے آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مصیبت بھی زمین پر یا تمہارے نفوس پر آتی ہے وہ پہلے لکھی جا چکی ہوئی ہے۔ یزید نے اپنے خالد نامی بیٹے سے کہا، اس قیدی کا جواب دو جو کہ جواب نہ جانتا تھا۔ اس لیے یزید نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ امام نے فرمایا، جو تو نے کہا اس کا جواب سن لیا ہے، اب مجھے اجازت دے، ایک بات تجھ سے کرتا ہوں۔ یزید بولا، جو کہنا چاہتے ہو کہو، لیکن فضول اور ہذیانی بات نہ کہنا۔ امام نے فرمایا، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارا رسول اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اگر وہ مجھے اس حالت قسم پرسی اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے تو انہیں کیا جواب دے گا؟ اس سوال پر یزید کا دل کڑھا اور اس نے کہا کہ اس قیدی کی رسیاں اور زنجیریں کھول دو۔ علامہ مجلسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یزید نے کہا کہ اے علی، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تیرے باپ کو قتل کیا، تو اس کے جواب میں امام سید سجاد نے فرمایا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید یہ جواب سن کر غضبناک ہوا اور حکم دیا، اس بیمار کو قتل کر دو۔ اس پر امام نے فرمایا، جو باقی بچا ہے اسے بھی قتل کرتا ہے تو رسول زادیوں اور بطول زادیوں کو اپنے گھروں اور وطن کی طرف کون پہنچائے گا؟ یزید نے کہا، تم ان کو اپنے گھروں اور وطن تک لے جاؤ گے، اور قتل کا حکم واپس کر لیا اور زنجیر کھولنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زنجیر یزید نے خود کھولے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے خود زنجیر کھولنے کا کام کیوں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ تیرے سوا کسی کا میرے اوپر احسان نہ ہو۔ یزید نے کہا، جو مصائب تم پر آئے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ تو امام بولے، تعجب ہے اے یزید، یہ آیت تو ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اور تو اس سے ہمارے خلاف استدلال کرتا ہے۔ راوندی کتاب دعوات میں لکھتے ہیں کہ یزید کا امام سید سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ تھا، لیکن امام سے سوال کرتا اور گفتگو کرتا تھا تاکہ غصے میں آ کر امام کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے جس سے قتل کا جواز بن سکے اور لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ بے وجہ قتل کر دیا۔ امام نے کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کیا جس سے یزید کو قتل کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ جب امام نے کوئی ایسا موقع نہ دیا تو اس نے فضول باتیں کرنا شروع کر دی۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی کہ انگلیوں سے اسے حرکت دے رہے تھے۔ یزید نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، اے علی، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم مجھے جواب بھی دے رہے ہو، تو پھر یہ تسبیح پھیرنا کیسا کھیل ہے؟
اور تجھے کیسے جرت ہوئی کہ بادشاہ کے سامنے تسبیح ہلاتا رہے؟ امام نے فرمایا میرے بابا نے اپنے نانا رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھے اور نماز کے بعد گفتگو و کلام نہ کرے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر یہ پڑھے کہ اے میرے اللہ، میں صبح کو تیری تسبیح، تیری تمجید، تحمید اور تحلیل ان منکوں کے برابر کرتا ہوں، تو وہ اگر تسبیح کو محض ہاتھ میں لے کر پھیرے تو وہ شخص جو بھی کلام کرے گا رات تک اس تسبیح کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا، اور سوتے وقت ایک مرتبہ یہی ورد کر دے تو دوسری صبح تک تسبیح کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ اور یہ سنت ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے۔ یزید نے کہا سبحان اللہ، میں جو اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب حاضر اور تیار ہوتا ہے۔ بس یزید نے حضرت امام سید سجاد کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور حکم دیا کہ ان کی گردن اور پاؤں سے زنجیریں اتار لی جائیں۔